اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق کی بارش کیسے ہوتی ہے دیکھنا ہے تو سورہ فجر کا یہ ختم کر لیجئے۔ سورہ فجر کا ایک عمل 7 دن کا میں آپ سے آج بیان کروں گا۔ 7 ڈیز کا صرف یہ عمل ہے، اور اس کو اگر آپ کر لیتے ہیں، اس کو ختم بھی بولتے ہیں اس کا، تو وہ ریفرنس موجود ہے، ٹھیک ہے، مختلف مجموعہ وظائف کے اندر یہ بتایا گیا طریقہ کا۔ یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ آپ فزیکلی دیکھ کے آبزرو بھی کر لیں گے کہ رزق کی بارشیں کیسے ہوتی ہیں، رزق کی بارش کیسے ہوتی ہے۔ یہ سورت جو ہے سورہ فجر، اس کی تھوڑی سی فضائل میں آپ سے ڈسکس کر لوں کہ یہ سورت جو ہے وہ دنیاوی آسانیوں اور آسائشوں کے لیے بہت مؤثر ہے، اور ایک قول کے مطابق تو یہ سورت مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نازل ہوئی، اور یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ مال کی فراوانی اور مال کی قلت اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے دو رخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ جو ایمان والے لوگ ہیں نا، وہ یہ اس بات پہ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ اگر ہم سے ایسی آزمائش آ جائے کہ جس میں ہم سے کچھ لے لیا جائے، کیونکہ جب کثرت ہوتی ہے وہ آزمائش کو جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ سخت تصور کرتے ہیں، کیونکہ اس کا حساب بڑا کڑا ہے، یعنی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ دونوں ہی طرح کے رخ ہیں۔ تو مال کی کثرت سے یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فلاں بندہ منظور نظر ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس پر وہ بڑی آزمائش کا شکار ہو، اللہ دے کر بھی تو آزما رہا ہوتا ہے، اس کو اس کی آزمائش میں ڈالا ہو کہ اس کو دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مال کا کیا کرے، اس کا حساب پھر اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اور اگر کسی شخص سے جو ہے وہ آپ اللہ پاک اس سے کچھ چھین لے اور اس پہ مال کی کمی والی آزمائش ڈال دے، تو اس کو کبھی حقیر نہ سمجھیں کہ یار کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بندہ حقیر ہے۔ ہاں، اللہ کی نظر میں برابر مقام ہے، وہ دے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے اور لے کر بھی۔ ایک روایت ہے کہ جو شخص سورہ فجر کو ذی الحج آنے والے دنوں میں، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں پڑھے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اس سورہ فجر کی ایک فضیلت میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی شخص پورا ذی الحج کا مہینہ ہی سورہ فجر کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص نور عطا فرمائیں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ نماز فجر کے بعد ویسے اس کو پڑھنے کا ایک روٹین بنا لیتے ہیں تو ایک عجیب قسم کا سکون آپ کو ملتا ہے، روحانی خوشی ملتی ہے، اور غم اور فکرات سے بندہ وہ دور ہو جاتا ہے۔ اب جس چیز کو میں یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ رزق کی ترقی کے لیے اس کے وظائف بے انتہا ہیں، اور میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ آج اس کے ایک ایسے عمل کی بات کرتے ہیں جو ذرا مختلف ہے۔ رزق کی بارش کیسے ہوتی ہے یہ دیکھنا ہے تو پھر سورہ فجر کا یہ ختم 7 دن کا عمل کر لیں، آپ خود دیکھیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 7 دن روزے رکھے جائیں، جمعرات سے ہی شروع کریں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل اور بدھ تک 7 دن آپ روزہ رکھیں، اور ہر روز 7 مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلائیں ڈیلی۔ جب آپ روزہ کھولیں تو ان کو بھی کھانا کھلائیں، اور اس کے بعد اس کو آپ نے 141 مرتبہ روزانہ 7 دن تک ایک ہی جگہ اور ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 141 ٹائمز ایک ہی نشست میں 7 ڈیز تک آپ اس کو پڑھیں گے، اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد ایک بار جو ہے وہ تلاوت کر لیا کریں۔ یہ ختم آپ کر لیں، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ دیکھ لیں گے کہ رزق کی بارش کیسے ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ اس کا وقت کون سا رکھنا چاہیے، میں تو سجیسٹ کرتا ہوں تہجد کا وقت۔ آپ چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کو 7 ڈیز تک آپ نے 141 ٹائمز پڑھنا ہے سورہ فجر کو، اور 7 روزوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، 7 دن روزہ بھی رکھنا ہے۔ یہ ترکیب آزمائیے، اور پھر مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، آپ کو کیسے ریزلٹس ملے۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر کچھ مزید پوچھنا چاہتے ہوں یہ عمل سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بتانے سے رہ گیا ہو، تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہے۔ اور اسی کے علاوہ اگر کچھ ایسا کوئی کام ہے جو کہ آپ کے کئی عمل کرنے سے بھی نہیں ہو پا رہا اور اس کے لیے خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجیے، اس کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔
اور اب جو میرے بہن بھائی یو کے، یو ایس اے، کینیڈا اور نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، دوسرے ممالک سے بات کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، ان کے لیے ریکویسٹ ہے ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیا کیجیے، آپ کا بھی وقت بچ جائے گا اور ہمارا بہت آسانی ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔